ماہ کے بعد مدینے میں جب آئے ہجرت کے بعد تو ماریہ قبطیہ سے ایک اور بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا ابراہیم. دو بچے تو لڑکے قاسم اور عبداللہ مکے میں پیدا ہوئے اور مکے میں انتقال کر گئے. اب تیسرا بیٹا آپ کا مدینے میں پیدا ہوا جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اس بچے سے اللہ کے رسول کو کتنی محبت تھی. جس نے بتایا اے اللہ کے رسول آج آپ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے, یہ خوشخبری جب آپ نے سنی تو آپ نے کہا اے خوشخبری سنانے والے ابو رافع, میں تجھے ایک غلام تحفے میں دیتا ہوں. آپ نے ابو رافع کو اتنی سی خوشی سنانے کے لیے کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے, ہاں غلام دے دیا تھا, جاؤ یہ تمہاری خدمت کرے گا. اندازہ لگا سکتے ہو کتنی محبت رہی ہوگی اس بچے سے. آپ ابراہیم کو جو عورت دودھ پلاتی تھی اس کا نام تھا ام بردہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام بردہ کو ایک باغ کا ٹکڑا دیا تھا, گارڈن, ایک باغ کا ٹکڑا تحفے میں, صرف اس لیے کہ وہ میرے بچے ابراہیم کو دودھ پلاتی ہے. اتنی محبت. لیکن یہ بچہ بھی 18 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکا. جب 1.5 سال کا ہوا تو اس کی طبیعت خراب, چاکری کے عالم میں, اور اللہ کے نبی کہیں موجود ہیں. خبر آتی ہے ماریہ قبطیہ آپ کو بلا رہی ہیں, آپ کا بیٹا ابراہیم بہت سخت بیمار ہے, جلدی جائیے. آپ دوڑتے ہوئے گھر جاتے ہیں, دروازہ کھلتا ہے, ماریہ قبطیہ ہاتھ پھیلائے ہوئے اور اپنے بیٹے محمد ابراہیم کو محمد رسول اللہ کے حوالے کر رہی ہیں. لیجئے. اللہ کے نبی نے جیسے ہی ابراہیم کو اپنی گود میں لیا, تو ایسے سسکیاں لے رہا تھا وہ بچہ, ایسے کر رہا تھا, آخری وقت تھا. اور جیسے ہی ماریہ قبطیہ کی گود سے وہ بچہ ابراہیم اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آیا, اس بچے کا انتقال ہو گیا, ابراہیم کا انتقال ہو گیا. آپ نے اس بچے کو ماریہ قبطیہ کے بستر پر رکھ دیا, لٹا دیا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہی آنسوؤں کی دھارا جو بہ رہی تھی اسی بہتے ہوئے آنسوؤں میں آپ نے اس بچے کے سینے پر یا سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ان العین تدمع والقلب يحزن, ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. بیٹے تیری جدائی سے تیرے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, بیٹے تیری جدائی سے میرا دل غمگین ہے, لیکن اللہ کی قسمت پر, اپنی قسمت پر اللہ کی طرف سے جو ملی ہے اس پر میں راضی ہوں. اپنی زبان سے ایسی باتیں نہیں بولوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے, جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے. ہاں تیری جدائی سے مجھے تکلیف ضرور پہنچی ہے. میرے بھائیوں غور کرو, اس کے بعد ماریہ ہاتھ پکڑے ہوئے, میرا بیٹا اللہ کے نبی, میرا بیٹا, میرے سرتاج, میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا. اللہ کے نبی اپنے بیٹے ابراہیم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں. انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, میں کوئی کام نہیں آ سکتا, یعنی میں اپنے بچے کو زندگی نہیں دے سکتا. موت و زندگی کا مالک تو اللہ ہے. اس موقع پر توحید کا سبق بھی دے رہے ہیں, توحید کا سبق بھی دے رہے ہیں کہ زندگی دینا بھی اللہ کے اختیار میں اور زندگی چھیننا بھی اللہ کے اختیار میں ہے. ماریہ میرے بیٹے کو اللہ نے لے لیا, میں بے نیاز ہوں, میں کچھ نہیں کر. اللہم کیا کہا, انی اغنی من اللہ شیئا لا اغنی, میں کوئی کام نہیں آ سکتا, میں کچھ نہیں کر سکتا اس میں, نہ میں اپنے بیٹے کو زندگی دے سکتا ہوں نہ موت. یہ دونوں کام تو اللہ کے اختیار میں ہے, میرے بس میں کچھ نہیں ہے. یہ توحید کا سبق بھی دے رہے ہیں. باپ ہونے کی حیثیت سے یہ کردار تھا. یہ تو اپنی اولادیں تھیں, اپنی اولادیں. لوگ تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی اولادوں سے بھی محبت کرتے ہیں, کرنے والے. آپ دادا بن گئے پوتے سے محبت, آپ نانا بن گئے نواسے سے محبت. اللہ کے رسول کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا. ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں, ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں. چھوٹا بیٹا ہے حسین, چلا آ رہا ہے, گرتا ہے, اٹھتا ہے, گرتا ہے, اٹھتا ہے. آپ نے اپنے نواسے حسین کو دیکھا,
نواز حسین کو اٹھایا اور گودی میں لیا اور منبر پر بٹھا دیا اور پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، یہ محبت تھی اپنے بیٹی کے بیٹے سے۔ آپ اندازہ لگاؤ اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوگی جب نواسے سے محبت کا یہ حال ہے۔ ایک دن حضرت حسن کو داہنے کاندھے پہ بٹھایا، ایک دن حضرت حسین کو بائیں کاندھے پہ بٹھایا، حسن دائیں کاندھے پر، حسین بائیں کاندھے پر، اور دونوں کو اٹھا کر اپنے کاندھے پہ بٹھا کے کہا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ محمد تیرا یہ نبی ان دونوں سے محبت کرتا ہے، تو بھی ان سے محبت کر، اے اللہ تیرا یہ بندہ محمد ان دونوں سے محبت کرتا ہے، تو بھی ان سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور ان سب سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے، یعنی ہر اس آدمی سے محبت کر جو حسن اور حسین سے محبت کرے۔ یہ تھا نواسوں سے پیار اور محبت۔ میری ماں بہنیں اگر آئی ہیں اور سن رہی ہیں تو سنو، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی نواسی زینب کی بیٹی امامہ کھیل رہی ہے اور شرارت کر رہی ہے، چھوٹی بچی ہے، آپ نے اس بچی کو نواسی کو اٹھا لیا اور گود میں لے لیا اور گود میں لے کر آپ نے نماز پڑھی، اور ایک نہیں کئی نمازیں آپ نے اپنی نواسی امامہ کو گود میں لے کر پڑھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میری ماں اور بہنوں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتے، ہمارے بچے بڑے شرارتی ہیں، یہ پیشاب کر دیتے، یہ کر دیتے، یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی، نواسی شرارت کر رہی ہے تو اس کو گود میں لے لیا اور نماز پڑھی۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر بچے شرارتی ہوں تو ان کو گود میں لے کے نماز پڑھو، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ قیامت تک پیدا ہونے والی عورتوں کو یہ بتا دیا کہ یہ بہانے نہیں چلیں گے تمہارے کہ ہم اس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتے اور اس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتے۔ ایک چیز اور، باپ ہونے کی حیثیت سے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے کردار دیکھ لیا، آئیے ذرا ایک کردار شوہر ہونے کی حیثیت سے دیکھ لو۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں شادی شدہ بھی ہوں گے، میرے بھائیوں ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ کا کردار کیا تھا؟ آپ کا کردار کیا پیار دیا تھا آپ نے اپنی بیویوں کو؟ کون سی محبت تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سب سے پہلے جو شادی ہوئی انہی سے سارے بچے بھی پیدا ہوئے، اور 66 سال کی جب وہ ہوئی، اللہ کے نبی اس وقت 51 سال کے تھے تو خدیجہ چھوڑ کے چلی گئی، خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دوسری شادیاں کی اور بیویاں آپ کی آئیں۔ ایک دن قربانی کا دن تھا، بقرعید کا دن تھا، اونٹ کا گوشت پک کر سامنے آیا، حضرت عائشہ بنا کر لائیں، اللہ کے نبی نے مٹی کا برتن لیا، اس میں گوشت کی بوٹی رکھی ہوئی تھی، ہڈی دار گوشت تھا، اس کو اٹھایا اور منہ تک لے گئے، لیکن ہونٹ سے آگے نہیں لے پائے، منہ تک لے گئے اور اس کو واپس کر دیا، اس کے بعد پھر لے گئے لیکن کھایا نہیں، منہ تک لے گئے اور واپس کر دیا۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی گرم ہے کیا؟ آپ منہ تک لے جاتے ہیں اور واپس کر دیتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ عائشہ کہنے لگی اللہ کے نبی رو رہے ہیں آپ؟ آج قربانی کا دن ہے اور رو رہے ہیں، گوشت بنا کر میں لائی ہوں اور آپ رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے، عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے، خدیجہ آج زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی، آج قربانی کے دن ان کو بھی نصیب ہوتا، آج مجھے اپنی پہلی بیوی خدیجہ کی یاد آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے جب خدیجہ کا نام سنا تو کہنے لگی مجھے کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں ہوتا جتنا خدیجہ کے اوپر ہوتا ہے، آپ خدیجہ کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ ایک بوڑھی عورت آپ سے بھی عمر میں 15 سال بڑی اور آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہم جیسی جوان عورتیں آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں لیکن آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ ایسی کیا چیز ہے جو خدیجہ میں تھی اور ہم میں نہیں؟ وہ بوڑھی آپ اس کو یاد کرتے اور ہمیں آپ جوان ہونے کے باوجود اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ آپ نے ڈانٹتے ہوئے کہا عائشہ خاموش، ایک لفظ اس کے آگے نہیں۔ خدیجہ کا مقابلہ کرتی ہو تم؟ خدیجہ کا مقابلہ کرتی ہو؟
عائشہ خدیجہ خدیجہ تھی، عائشہ عائشہ ہے. جاننا چاہتی ہو خدیجہ میں اور عائشہ میں کیا فرق ہے تو سنو. اے عائشہ، جب ساری دنیا محمد کو جھٹلا رہی تھی تو خدیجہ اکیلے محمد کی تصدیق کر رہی تھی. جب ساری دنیا محمد کو پتھر سے مار مار کر سر پھوڑ کر خون نکال رہی تھی، خدیجہ اکیلے اپنے سر کا دوپٹہ، اپنے سر کی اوڑھنی پھاڑ کر میرے سر سے خون صاف کر رہی تھی. ساری دنیا میرا مذاق اڑا رہی تھی، خدیجہ اکیلے مجھے تسلی دے رہی تھی. عائشہ تم خدیجہ کے مقابلے میں کبھی نہیں آ سکتی ہو. خدیجہ خدیجہ تھی، عائشہ عائشہ ہے. ساری دنیا جب مجھے جھٹلا رہی تھی تو خدیجہ اکیلے میری تصدیق کر رہی تھی. ساری دنیا میری مخالفت میں تھی، خدیجہ اکیلے میرے کاندھے سے کاندھا ملا کر چل رہی تھی. عائشہ تمہارا مقام ہے، تمہاری یہ اہمیت ہے، لیکن خدیجہ کا مقام الگ ہے، خدیجہ کی اہمیت الگ ہے. اس بوڑھی عورت کو انتقال کے بعد بھی آپ نہیں بھول رہے ہیں. یہ شوہر ہونے کا کردار سے آپ نظر ڈالیں. حضرت عائشہ کا بھی ایک مقام تھا. کیا پیار دیا تھا اللہ کے رسول نے کہ حضرت عائشہ ایک بار سفر میں ہیں نبی کے ساتھ. آپ جب بھی کسی جنگ میں جاتے تھے تو اپنی کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ میں لے جاتے تھے، قرعہ ڈالتے تھے. ایک مرتبہ 2 بیویوں کو ساتھ میں لے گئے اور قرعے میں 2 بیویوں کا نام کون آیا؟ ایک عائشہ اور دوسرا حفصہ. آپ دونوں بیویوں کو لے کے جا رہے ہیں. پھر پرچی ڈالی کہ کس کے اونٹ پر ہم بیٹھ کر جائیں گے. بیویاں تو دونوں جائیں گی لیکن کس کے اونٹ پر بیٹھیں گے؟ اس قرعے میں عائشہ کا نام آیا. اللہ کے رسول عائشہ کے اونٹ پر بیٹھے، ساتھ میں دوسرے اونٹ پر حفصہ بھی ہیں اور جا رہے ہیں. سفر ہے، تھک گیا اونٹ تو اس کو سستانے کے لیے رک گئے. خیمہ ڈال دیا کہ تھوڑا سا ان اونٹوں کو سستا لینے دو، اپنی اپنی ضروریات سے صحابہ فارغ ہو جائیں. سب ادھر ادھر ہو گئے، اللہ کے نبی بھی ادھر ادھر چلے گئے. ادھر حضرت حفصہ حضرت عائشہ کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں، عائشہ تمہارا اونٹ کچھ کمزور ہے اور میرا اونٹ اچھا ہے. اللہ کے رسول تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو تم میرا اونٹ لے لو. یہ اونٹ تھوڑا اچھا ہے، تندرست ہے اور اچھا ہے، تو تم میرا اونٹ لے لو. ہمیں اپنا اونٹ دے دو، مجھے اکیلے بیٹھنا ہے اس اونٹ کے اوپر. اس لیے میرا اچھا اور تندرست اونٹ تم لے لو اور تم اپنا اونٹ مجھے دے دو، کیونکہ مجھے اکیلے سفر کرنا ہے. حضرت عائشہ نے کہا بہت اچھی بات. مشورہ ہوا اور دونوں نے اپنا اپنا اونٹ بدل لیا. عائشہ نے حفصہ کا اونٹ لے لیا اور حفصہ نے عائشہ کا اونٹ لے لیا. اب دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ضروریات سے فارغ ہو کر آئے تو اسی اونٹ کی طرف آگے بڑھ گئے جس اونٹ پر بیٹھ کر آئے تھے، عائشہ کی. لیکن اب وہ عائشہ کا اونٹ نہیں ہے، اب وہ حفصہ کے پاس ہے. لیکن آپ اسی اونٹ کے پاس آ گئے. آپ آئے، دیکھا ارے تم ہو حفصہ، عائشہ کہاں ہے؟ کہ اللہ کے رسول ہم نے اونٹ بدل لیا ہے. اپنا اونٹ عائشہ کو دے دیا اور عائشہ کا اونٹ ہم نے لے لیا. تھوڑا تندرست اونٹ تھا، میں نے دے دیا عائشہ کو. آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آدھا سفر میں نے ان کے ساتھ کر لیا، آدھا سفر تمہارے ساتھ کر لیتا ہوں. آپ پھر حفصہ ہی کی اونٹ پر بیٹھ گئے. تھوڑا سفر رہ گیا تھا. حضرت عائشہ اس جدائی کو برداشت نہیں کر پائی. باری میری، نام میرا نکلا. تھوڑا ہی سفر صحیح، لیکن کیوں دوسرے کی اونٹ پر بیٹھیں گے آپ؟ لیکن کچھ بولی نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ پر بیٹھ کر آگے بڑھ گئے اور عائشہ اکیلے اکیلے چلنے لگی. جب سفر ختم ہو گیا، وضو بنا کر لوگ نماز کی تیاری کرنے لگے. عائشہ نہیں دکھائی دے رہی ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ کہاں ہے؟ کہا ابھی تو یہی تھی. ڈھونڈنے کے لیے لوگ نکلے. کیا دیکھتے ہیں کہ عائشہ ایک بیابان جنگل میں ہے، کھیت میں ہے، اور بڑی بڑی لمبی گھاسوں کے بیچ میں حضرت عائشہ نے اپنا پیر داخل کر دیا. بخاری کی روایت، اللہ کے نبی کی بیوی عائشہ اپنا پیر اس گھاس میں ڈال دیتی ہیں.
اپنا پیر اس گھاس میں ڈال دیتی ہیں اور کہتی ہیں اللہم سلط علی قربا او حیتا تلدغنی ورسولک ولا اقول له شیئا. بخاری کے الفاظ ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ میں نے اپنا پیر اس گھاس میں ڈال دیا. سلط علی قربا کوئی بچھو تو مجھ پر مسلط کر دے, کوئی بچھو اس گھاس میں بھیج دے, او حیتا کوئی سانپ اس گھاس میں میرے اوپر مسلط کر دے, تلدغنی جو مجھے کاٹ لے, تلدغنی جو مجھے ڈس لے. اے اللہ اس سانپ کا اور بچھو کا ڈس لینا مجھے منظور ہے, اس کے زہر سے مر جانا میرے لیے منظور ہے, لیکن محمد کی جدائی میرے لیے منظور نہیں ہے, ان سے دور رہنا میرے لیے منظور نہیں ہے. اے اللہ تو آسمان سے کوئی سانپ یا بچھو مسلط کر دے جو مجھے کاٹ لے, جو مجھے ڈس لے. ہوا رسولوں کا, وہ تیرے رسول ہیں. لا اقول له شیئا, میں ان کی شان میں کچھ نہیں کہہ سکتی, میں ان کو کچھ نہیں بول سکتی, میں دعا تجھ سے کر سکتی ہوں. مجھے زہر کے اثر سے, بچھو اور سانپ کے کاٹنے کے زہر سے مر جانا میرے لیے اچھا ہے, لیکن محمد رسول اللہ کی جدائی میرے لیے اچھی نہیں. غور کرو کتنا پیار دیا ہوگا اللہ کے رسول نے اپنی اس بیوی کو, جو اتنی دیر کے لیے بھی نبی کو چھوڑنا پسند نہیں کر رہی ہیں اور گھاس میں پیر ڈال کے کہہ رہی ہیں اللہ کوئی سانپ یا بچھو ڈال دے. آج کل تو خوش ہوتے ہیں اگر بیوی میکے چلی جا رہے ہیں, چلو کم سے کم منہ تو بند ہو گیا ہے, چلو کم سے کم 8 دن. ایک آدمی تو ہم سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ کی تقریر میں سنا تھا کہ صدقہ کرنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے. میں نے کہا یہ تو حدیث ہے صدقے سے مصیبت ٹل جاتی ہے. بولا کتنے لاکھ روپے کا صدقہ کروں میری سب سے بڑی مصیبت ٹل جائے. میں نے کہا کیا ہے؟ بولا بیوی. کہنے لگا 10 لاکھ روپے بھی ہم صدقہ کرنے کے لیے تیار ہیں, بتاؤ لیکن وہ ٹل جائے گی مصیبت. میں نے کہا کمینے کہیں کہ مجھے کیا معلوم, 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے, کہہ رہا وہ مصیبت ہے. جو رحمت بن کر آتی ہے اس کو مصیبت کر. اس طریقے سے رہو تو رحمت ہی رحمت ہو جائے گی. اللہ کے رسول کے پاس تو کوئی آتا تھا کہ اللہ کے رسول گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے. آپ پوچھتے تھے شادی ہو گئی؟ کہ نہیں. کہ اسی لیے تو نہیں ہو رہی ہے, پہلے شادی کر. اور جب وہ شادی کر کے آتا تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے شادی کرا دی, اب تو اور برا حال ہے. پہلے تو مجھے ایک ٹائم کا مل جاتا تھا, اب تو بھوک آ جاتی ہے مجھے, تو میں تو بھوکا ہی رہتا ہوں. کہ برکت نہیں ہوئی, کہ کچھ نہیں ہوئی. تو آپ اس سے کہتے تھے کہ تم ایک اور شادی کرو. کہ اللہ کے نبی ٹھیک ہیں آپ؟ کہا ہاں میں ٹھیک ہوں, آپ ایک اور شادی کر لو. پتہ نہیں کیوں برکت نہیں ہو رہی, انشاءاللہ برکت ہوگی. جب آپ کہہ رہے ہیں تو کر لیتا ہوں, لیکن سمجھ لیجئے کہ ہاں ہاں کر لو. دوسری کر لی اور دوسری کے بعد پھر آیا. آپ نے کہا برکت ہوئی؟ کہا برکت چھوڑیے, حرکت بند ہونے والی ہے دل کی. کیوں؟ کہا کچھ نہیں ہوئی برکت. اب تو دونوں لڑتی ہیں, سونے بھی نہیں دیتی ہیں, کہتی کما کے لاؤ. کیا کروں میں؟ آپ نے کہا اچھا تیرے گھر میں ابھی تک برکت نہیں ہو رہی, کچھ تو بات ہے. اللہ کے رسول اب کچھ بھی ہو, آپ نے 2 شادیاں کرائی, اب آپ مجھے کام بتاؤ نہیں تو میں جاؤں گا نہیں, وہ لڑیں گی ہم سے, اب ہم کیا کھلائیں. آپ نے کہا اچھا میری بات مانو گے؟ کہا کیا بالکل مانوں گا. کہا تم ایک شادی اور کر لو. آنکھیں پھاڑ کے کہتا ہے کیا ارادہ ہے آپ کا؟ آپ نے کہا کچھ نہیں, چوتھی کے لیے نہیں کہوں گا, انشاءاللہ جاؤ برکت ہوگی. ٹھیک ہے مر تو ویسے ہی رہا ہوں, اب آپ کہہ رہے ہیں تو ایک اور کر کے دیکھ لیتا ہوں. تیسری بھی شادی کر لی, اور تیسری شادی کرنے کے بعد 1 یا 2 مہینے کے بعد آیا. اللہ کے رسول نے کہا بہت دنوں کے بعد آئے ہو؟ کہا برکت ہو گئی اللہ کے رسول. کہا کیا ہوا؟ کہا تیسری بیوی جو آپ میرے گھر میں آئی نا, وہ کھجور کے پتوں سے چٹائی بنانا جانتی ہے, ایک ہنر جانتی ہے. وہ روزانہ ایک چٹائی بنا لیتی تھی, اس کو بیچتی تھی, 1 درہم آتا تھا, پورے گھر کا خرچہ چلتا تھا. اس نے میری پہلی اور دوسری بیوی کو بھی سکھا دیا. 3 درہم کی روزانہ انکم ہوتی ہے, 1 خرچ ہوتا ہے, 2 بچاتا ہوں. آپ نے کہا اور تم کیا کرتے ہو؟ کہا کچھ نہیں, میں تو بیٹھ کے کھاتا ہوں ماشاءاللہ, مجھے کیا ضرورت ہے, بیوی کما تو رہی ہے. آپ نے کہا بیوی کی کمائیوں پر پلے گا تو؟ کہا میں کیا کروں؟ کہا تو بھی یہ کام سیکھ لے. اگر کبھی تیری بیویوں نے طلاق لے لی یا جدا ہو گئی, چھوڑ کے چلی گئی, تو کم سے کم تو اپنا پیٹ تو بھر لے گا, اپنا گزر بسر تو کر لے گا, یہ ہنر تو سیکھ لے گا. کہا کام تو بتایا لیکن 3 شادیاں کرانے کے بعد.
काम तो बता रहे हैं आप, लेकिन 3 शादियों के बाद तो बीवियां तो बरकत लेके आती हैं। हमारे यहाँ बरकतें क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि जहेज की डिमांड ने इस बरकत को चाट लिया है। मोटरसाइकिल, लाखों रुपया। फिर वही बातें हम करेंगे, वो डाकू और चोर वाली जो आपको पसंद नहीं आएंगी, इंटरनेशनल भिखारी वाली जो आपको पसंद नहीं आएंगी। क्या मांगने का अंदाज देखो। मेरा बेटा 10 लाख की दुकान पे बैठता है, तो एक गाड़ी नहीं दे सकता? 1 लाख रुपए की एक गाड़ी नहीं दे सकता? अरे तेरी बेटी के लिए तो कमाएगा खिलाएगा। भीख मांगने की स्टाइल देखो। दरवाजे पर जब कोई भिखारी आए, लंगड़ा लूला, पाहे हाथ पैर कटा हुआ, और कहे अल्लाह के नाम पे दे दो, तो अच्छा लगता है 5, 10, 50 रुपए देने में। अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। ये बेगैरत अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है। मोटरसाइकिल दे दो, कार दे दो, 4 चक्का दे दो। इन दोनों में इंटरनेशनल भिखारी वो है जो अपनी औलाद के नाम पे, अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है। ये इंटरनेशनल भिखारी है। मेरे भाइयों, 1:30 बज गया है। मैं